جی آج پھر ہم دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کی ملاقات ذیشان مدنی صاحب سے کروانے کے لیے میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ابھی سیالکوٹ ہی ہوں 2-3 دن، تو ان کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں، تو ان سے پھر آج کوئی بیان سنتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ذیشان مدنی صاحب سیالکوٹ سے ہیں، پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں۔ تو ذیشان صاحب آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد۔ یہ دنیا یہ عارضی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے کل کی فکر کریں، اپنے آخرت کی جو ہے نا وہ کل کی تیاری کریں۔ کل جو ہے یہاں سے مراد یہ قیامت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی تیاری بھی کرو۔ آج رات کو ہم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے آتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو اپنے سارے دن کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کاروبار میں نفع کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے، ہم پوری جو ہے نا وہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی فکر کیا ہے کہ آج میں نے نکیاں کتنی کی ہیں، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں، غیر جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کتنا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ روضۃ الریاحین کتاب تھی، بصرہ کا شہر ہے۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مزدور کی ضرورت پڑی، تو میں مزدور کو تلاش کرنے کے لیے بصرہ کے شہر میں چلا گیا۔ جب میں بصرہ کے شہر میں پہنچا تو میری ملاقات ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ ہوئی جو مزدوری کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مزدوری کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا مزدوری کروں گا، لیکن مزدوری کرنے کی میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے میں نے مزدوری نہیں کرنی، میں نے کام بند کر کے نماز پڑھنی ہے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام جتنا مرضی کروں تو اس کی مزدوری صرف 1 روپیہ لوں گا، اس وقت کا 1 درہم ہو یا دینار جو بھی تھا وہ لوں گا۔ تو بادشاہ کو جو ابو عامر بصری رحمہ اللہ تھے وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ دونوں شرطیں منظور ہیں۔ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے چلے گئے، اس کو کام پہ چھوڑا، وہ مزدوری کرنے لگ پڑا۔ ابو عامر بصری چلے گئے واپس۔ جب شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس کے پاس آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں اس اکیلے بندے نے، مدد صاحب اس اکیلے بندے نے 3 بندوں کے برابر کام کیا۔ ماشاءاللہ آج تو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ مزدور ہے، وہ پنجابی میں ہمارا جملہ مشہور ہے کہ جتنے مزدور بڑھ جائیں پھر نکلے تو نام نہیں لیتے، لیکن یہ مزدور کیسا تھا کہ ایک اکیلے بندے نے 3 بندوں کے برابر کام کر دیا ہے۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میرا دل کیا کہ میں اس مزدور کو زیادہ پیسے دوں، لیکن چونکہ میرا پہلے طے ہو چکا تھا اس کے ساتھ، میں نے اس کو 1 روپیہ دیا، وہ چلا گیا۔ اگلا دن آیا تو پھر کہتے ہیں کہ میں بصرے کے شہر میں چلا گیا، تو میں اس مزدور کی تلاش کرنے لگ پڑا تو مجھے وہ مل نہیں رہا تھا۔ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ابو عامر جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، وہ 1 دن مزدوری کرتا ہے اور 6 دن اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا، کتنا متقی پرہیزگار تھا۔ کہتا ہے 1 دن صرف مزدوری کرتا ہے، باقی 6 دن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے پاس آج نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، گاہکی بڑی ہے، دکان پہ گاہک آ جاتے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، طرح طرح کے بہانے میں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو بندہ تھا نا، 1 دن مزدوری اور 6 دن اللہ کی عبادت۔ تو ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر کام کرواؤں گا تو اسی نوجوان سے کرواؤں گا۔ واپس چلے گئے، 6 دن کے بعد آئے، اس مزدور سے کہنے لگے، مل گیا، وہ تلاش کرتے کرتے مزدور سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مزدوری کرو گے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے کروں گا، لیکن وہ شرطیں میری پہلے والی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے شرطیں منظور ہیں، چلے گئے۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون سا کام کرتا ہے کہ اکیلا ہی 3 بندوں کے برابر یہ کام کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، یہاں پہ بات بڑی سننے والی ہے، ٹھیک۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ گارا بنا کے، سیمنٹ وغیرہ بنا کے جو ہے نا وہ دیوار پہ رکھتا ہے، اور اینٹیں اور پتھر جو تھے وہ چل چل کے اس کے پاس آتے جاتے ہیں خود۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
وہ خود بخود ہی اینٹیں اور پتھر اس کے پاس چل کے سبحان آسمان سے آواز آتی ہے اے بندے یہ تو اینٹیں اور پتھر ہے، اگر تو اپنی جوانی اپنی زندگی میں اللہ کے نام کر دے تو میں اللہ جنگل کے درندے بھی تمہارے تابع کر دوں گا، تو جنگل کے درندے بھی تمہارے تابع کر دوں گا۔ ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو جنگل میں گئے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک شیر میری طرف حملہ آور ہوا، تو میں نے اس سے کہا شیر رک جا، پہلے میرا تعارف سن لے، میں نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ کہتے ہیں وہ شیر میرے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا، تو وہ پھر مجھے باہر جانے کا راستہ بھی وہ شیر نے بتلایا، میں جنگل سے باہر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اپنی جوانی اپنی زندگی میرے تابع کر دے گا میں جنگل کے درندے تمہارے تابع کر دوں گا۔ بے شک بے شک۔ جی ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چلا گیا مزدوری کر کے، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میرا بصرے کے جنگل سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ ایک بندہ موت کی کشمکش میں زمین پہ لیٹا ہوا ہے، تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی مزدور ہے جو میری مزدوریاں کرتا تھا، کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ مزدور مجھے کہنے لگا ابو عامر بصری اللہ تم پہ رحم فرمائے، تمہارا بھلا ہو تو میرے پاس آ گیا ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری 2 نصیحتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، میری 2 وصیتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ پہلی وصیت میری یہ ہے، اس نے اپنی جیب میں سے ایک قرآن مجید اور ایک انگوٹھی نکالی، کہتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو وقت کا خلیفہ ہارون الرشید ہے، تم نے یہ قرآن اور انگوٹھی اس کو جا کے دے دینی ہے، اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کفن جو ہے انہی کپڑوں میں دے دینا۔ وہ عامر بصری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ ہم تو بصرے کے سردار ہیں، ہم تمہیں نیا کفن لا کے دیں گے۔ اس سے کہا کفن نیا ہو پرانا ہو کیا کوئی بات نہیں، اگر قبر میں ہم اللہ کو پسند آ گئے تو اللہ ہمارے لیے جنتی لباس جو ہے وہ قبر میں مہیا کر دے گا، نئے کفن کی کیا بات ہے۔ پر کیا وہ بندہ فوت ہو گیا، ابو عامر بصری کہتے ہیں میں نے اس کو دفنایا اور پھر میں وہ قرآن اور انگوٹھی لے کر وقت کے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس چلا گیا۔ جب میں نے اس کو یہ قرآن اور انگوٹھی دی تو وقت کے خلیفہ نے دیکھا تو میں نے اس کو ساتھ یہ بتایا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا نوجوان، یہ قرآن اور انگوٹھی اس نے مجھے دی تھی اور وصیت کی تھی کہ وقت کے خلیفہ کو تم نے دی۔ جب ہارون الرشید نے یہ بات اس بچے اور لڑکے کی موت کا خبر سنی تو یہ فوراً زاروں کے تار ہونے لگ پڑا۔ ابو عامر بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ہارون الرشید تم کیوں رو رہے ہو، میں نے تو تمہیں ایک عام سے نوجوان کی واقعہ سنایا، بات سنائی ہے۔ تو یہ خلیفہ ہارون الرشید کہتا ہے کہ ابو عامر بصری وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا بلکہ میں خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔ ابو عامر بصری کہنے لگے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہاں پہ سردار ہے وہ کہاں پہ نوجوان مزدوریاں کرتا پھرتا ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا، اچانک ہمارے گھر کی ایک دیوار کے اوپر ایک کوا آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ کوا اڑ کے چلا گیا، بس اسی دن سے میرے بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ انسان کی زندگی بھی اس کوے کی طرح ہے، آج دنیا میں آیا ہے کل اس کو دنیا چھوڑ کے جانے ہی جانا ہے۔ تو بس جب اس نے یہ واقعہ دیکھا ہے کوے کو دیکھا تو پھر وہ جنگلوں میں نکل گیا، اس کو یہ مال و دولت یہ عیش و عشرت اس کو اچھی لگتی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، بل باقیات الصالحات، باقی جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ جو ہے نا یہ جو ایک بلبلہ بنتا ہے نا پانی کا، ہمیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا اتنا بھی پتہ نہیں ہے، بے شک اس نے یہاں سے پتہ نہیں ہم نے یہاں سے اٹھ کے باہر بھی جانا کہ نہیں، اس لیے اپنی آخرت کی ہر وقت فکر کیا کریں۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ناظرین ماشاءاللہ ذیشان مدنی صاحب نے یہ مذہبی سالک ہیں بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھا، بہت مزہ آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا بیان سن کے، میں اتنا پریشان ہوا، ہم بہت گناہ گار ہیں، تو آئیں ہم سب مل کے اپنے کل کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، جزاک اللہ جی۔ نہیں آپ نے اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس بیٹھنا، پچھلی دفعہ بھی نہیں آپ کھانا کھا کے گئے، اس دفعہ کھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی۔ من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
مولاي